پہ جو ہے وہ ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کتنے فرائض غسل میں ہیں جو ہمیں باقاعدہ جو ہیں جس کو ہمیں اپنانا چاہیے؟ جی ہاں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ باقاعدہ فرائض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹ نہیں فرمایا، باقاعدہ اس کی نشاندہی نہیں کی ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پہ غسل واجب ہو جائے اور اس کا بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ جائے تو اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا، قضا و قضا مبہم رکھا سرکار نے، یعنی بہت سخت عذاب ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام مبارک سننے کے بعد میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی تھی، یعنی آپ سر منڈوایا کرتے تھے اس خوف کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالت جنابت میں کوئی بال دھلنے سے رہ جائے اور میں داخل جہنم ہو جاؤں۔ تو اس سختی کی وجہ سے فقہائے اسلام نے یہ غور و تفکر کیا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم سامنے رکھیں یا ان کو دھونا لازم قرار دے دیں تو ہر بال دھل جائے گا۔ تو اس کے لیے تین پھر انہوں نے فرائض بنا دیے، یہ تین مقامات کا دھونا فرض قرار دے دیا۔ ایک تو کلی کرنا، لیکن اس طرح کہ غرغرہ بھی کیا جائے، یہ فرض ہے۔ دوسرا ناک میں پانی چڑھانا کہ نرم ہڈی تک، جیسے وضو میں سنت موقدہ ہے اور غسل کے اندر یہ فرض ہوتا ہے، دو فرض ہو گئے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن پر سے کم از کم ایک بار پانی کا بہانا۔ تو تین فرض ہے، کلی کرنا، غرغرے سمیت، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر کم از کم ایک بار پانی کا بہانا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ آتا ہے مفتی صاحب، عموماً لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ صاحب جب جسم پہ ایک مرتبہ پانی بہایا جائے گا تو کیا پورا جسم اس سے گیلا ہو جائے گا، یا اس کے لیے اگر ہم مثال کے طور پہ کثرت سے پانی بہا لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے؟ مطلب ایک مرتبہ پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے بدن کو ایک مرتبہ مکمل طور پہ دھونا، ٹھیک ہے؟ جیسے مثلا یہاں سے یہاں تک یہ پورا حصہ اس کو ایک دفعہ دھویا، یہ دھڑ دھویا، یہ دھڑ دھویا، نیچے پورا پانی بہا دیا، تو پوری دھڑ پر سے ایک مرتبہ پانی بہے گا تو یہ ایک مرتبہ دھونا کہلائے گا۔ اسی طرح دو مرتبہ مزید پانی بہائیں گے تو اس میں سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کثرت سے پانی بہانے والا معاملہ وہ بھی اس میں داخل ہوگا۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ جیسا کہ وضو سے پہلے نیت کی بات آپ سے ہوئی تھی پروگرام میں، تو کیا غسل سے پہلے بھی نیت ضروری ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا نزلنا من السماء ماء طہورا، کہ ہم نے آسمان سے ایسا پانی نازل فرمایا جو پاک کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خود اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو پاک کرنے والا قرار دے دیا۔ تو جس چیز میں اللہ نے جو خاصیت رکھی ہے وہ خاصیت نیت کی محتاج نہیں ہے، لہذا اب مثال کے طور پہ پانی گیلا تو کرتا ہے، سب مانتے ہیں، تو اگر آپ یہ نیت کریں کہ مجھے گیلا کر دے تب یہ گیلا کرے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ پانی پاک کرنے والا ہم نے نازل کیا ہے تو اب اس میں نیت کرنا ضروری نہیں رہی۔ اسی لیے فقہائے اعظام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نہر کے کنارے جا رہا ہو، جیسے وضو کے بارے میں بھی یہی قول ہے کہ اگر نہر کے کنارے جا رہا ہو اور ڈبکی وہ گر گیا اس میں اور اس کے حلق میں پانی چلا گیا، ناک میں پانی چڑھ گیا، تو یہ دو فرض تو ویسی ہو گئے، اور ڈوبنے کی وجہ سے مکمل اس کا بدن دھل گیا، وہ باہر نکلے گا تو حالت جنابت دور ہو چکی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے، اور فقہائے احناف کے نزدیک اعمال سے پہلے ثواب کا لفظ محذوف ہے، پوشیدہ ہے۔ تو مطلب یہ حدیث کا ہے کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا ثواب نیتوں کے سبب ہے۔ تو چنانچہ اگر کوئی پاکی کی نیت سے غسل کرے گا تو ثواب اسے اس وقت ملے گا جب وہ نیت کرے گا، یعنی پاک ہونے کی نیت دل میں حاضر ہوگی۔ اگر پاک ہونے کی نیت نہ کرے تو غسل مکمل ہو جائے گا، حالت جنابت دور ہو جائے گی، ثواب سے محروم رہے گا۔ ٹھیک، یعنی کوشش یہ کی جائے کہ جی نیت کر لی جائے تاکہ یہ کہ ثواب جو ہے زیادہ بڑھ جائے۔ ٹھیک، اچھا ایک بات فرمائیے کہ غسل واجب ہو گیا ایک شخص پہ جناب کہ اسے غسل کرنا ہے، اب وہ غسل کرنے کے لیے چلا تو کن کن امور کا اسے خیال کرنا چاہیے کہ اس کا غسل جو ہے وہ مکمل بھی ہو جائے، اور جو اس کا جو ایک قلبی سکون ہے اس حوالے سے کہ صاحب میں نے بالکل بہترین غسل کر لیا، مطمئن کیسے ہو؟ اس سے پہلے کہ یہ پورا طریقہ عرض کروں، پہلے یہ بات بہت زیادہ توجہ کی طالب ہے کہ غسل سے پہلے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی غسل واجب ہو جائے تو فقہا نے لکھا کہ تین کاموں میں سے کوئی ایک کام ضرور کر لیں۔ نمبر ایک، یا تو تھوڑی دیر دوبارہ سو جائیں، لیکن اس میں ضروری ہے کہ نماز قضا ہونے کا خوف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ 3-4 بجے آنکھ کھلی تو دیکھا احتلام ہو چکا تھا، تو اب اگر دوبارہ سوئیں گے تو فجر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اب سونا اس کے لیے گناہ کا باعث ہوگا۔ تو
تو ایک تو یہ کہ اگر وقت موجود ہے، نماز قضا ہونے کا اندیشہ نہیں، تو تھوڑی دیر دوبارہ سو جائیں، یا دوسرا کام یہ کر لیں کہ جا کے پیشاب کر لیں، یا تیسرا کام یہ کریں کہ کم از کم 40 قدم چل لیں۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام اختیار کرنے کی تلقین اس لیے ہے کہ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں رکے ہوئے احتلام کے قطرات باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ یہ قانون ہے مطلب قدرت کا کہ مکمل قطرات باہر نہیں آتے، یہ آہستہ آہستہ رستے رہتے ہیں۔ پہلے تو ایک شہوت کے ساتھ مقدار نکلتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ رستے رہیں گے۔ تو اگر آدمی دوبارہ سوئے گا، اعضاء بالکل ڈھیلے ہو جائیں گے، وہ نکلے جو بچے ہوئے قطرات ہیں آرام سے نکل جائیں گے، یا پیشاب کرے گا تو پریشر سے نکل جائیں گے، یا چلے گا تو بار بار حرکت کی وجہ سے وہ قطرات باہر نکل آئیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بالفرض غسل واجب ہوا اور ان 3 کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا، ڈائریکٹ جا کے غسل کر لیا، اب وہ شخص پیشاب کرنے گیا اور اس کے پیشاب کے ساتھ احتلام کا کوئی قطرہ نکلا تو اس پر دوبارہ غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ سابقہ احتلام کا حصہ کہلائے گا۔ تو اس لیے یہ 3 چیزیں غسل سے پہلے کر لینا مفید ہے، تاکہ جو احتلام کے قطرات پیشاب کی نالی میں موجود ہو نکل جائیں، اور پھر انسان بے فکر ہو کر غسل کرے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ غسل کی مشقت لازم نہیں ہوگی۔ اور یہاں میں نے ایک بات معذرت چاہتا ہوں، ایک بات عرض کی تھی کہ ودی کی تعریف جیسے آپ نے پوچھی تھی کہ پیشاب سے پہلے یا بعد میں بعض اوقات گاڑھا سا قطرہ نکل آتا ہے، وہ ودی کہلاتا ہے۔ اب اگر کسی نے غسل کرنے کے بعد یہ تینوں کام کر لیے تھے، یعنی یا تو سو لیا، یا 40 قدم چل لیا، یا پیشاب کر لیا، اب اس نے غسل کیا، اب وہ پیشاب کرنے بیٹھا اور قطرات نکلے، تو یہ ودی ہی قرار دی جائے گی، منی نہیں قرار دی جائے گی، یعنی انہیں احتلام کا حصہ نہیں ہوگا، تو اس کا غسل قائم رہے گا۔ لیکن اگر اس نے 3 کام نہیں کیے اور غسل کر لیا، اب پیشاب کرنے بیٹھا، اور بالفرض اگر یہ ودی بھی محسوس ہو، تو ہمیں کنفرم معلوم نہیں کہ ودی ہے کہ پچھلے احتلام کا حصہ ہے، تو دوبارہ غسل واجب ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ غسل واجب ہوتے ہی ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام ضرور کیا جائے۔ اچھا، یہ تو وہ امور آ گئے